الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ نجاست کا زائل ہو جانا، مطہرات میں سے ایک مطہر ہے نجاست کا ہٹ جانا۔ جیسے پہلے توجہ دلائی کہ ہر مطہر کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ہر مطہر ہر چیز کو پاک نہیں کرتا بلکہ بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام کسی نجس کپڑے کو پاک نہیں کرتا بلکہ اسلام ایک انسان کو پاک کرتا ہے کہ جو پہلے کفر کی نجاست میں تھا، اور جب اس نے شہادتین اپنی زبان پہ جاری کی تو اس وقت وہ پاک تصور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح مطہرات میں سے ایک مطہر ہے عین نجاست کا یا متنجس کا زائل ہو جانا، ہٹ جانا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے ہٹ جانا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس موضوع کا تعلق ہے حیوانات سے۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا اور اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور جیسا کہ اگر آپ شیروں کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھیں اور جانوروں کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شیر کھانے کے بعد اپنی زبان سے جہاں جہاں خون لگا ہے اس حصے کو صاف کر دیتا ہے۔ تو فرض یہ کریں ایک شیر کو ہم نے دیکھا یا ایک بلی کو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک جانور کو کھایا اور اس کا منہ نجس ہو گیا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ بھی خون تھا۔ اب جب یہ شیر یا بلی یا دوسرا جانور ہمارے سامنے آیا تو کیا اس کا منہ اور ہاتھ نجس ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس کے منہ اور ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے تو یہ نجس ہیں، اور اسی خون آلود منہ یا ہاتھ کو پانی میں یہ داخل کریں گے تو پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ البتہ کون سا پانی؟ جو قلیل پانی ہے۔ فرض کریں کہ بالٹی میں پانی رکھا تھا، شیر نے آ کے اسے منہ ڈال دیا، اور یا بلی نے منہ ڈال دیا اور منہ پر اس کے خون لگا ہوا تھا، یا پنجے پہ خون لگا تھا، اس نے بالٹی میں پنجہ ڈال دیا، تو یہ پانی تو نجس ہو گیا کیونکہ اس میں خون چلا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر نے اپنا منہ صاف کر لیا یا بلی نے اپنا منہ صاف کر لیا، یا اپنا پنجوں کو شیر نے اور بلی نے صاف کر لیا، اور اب اس شیر کے منہ پر یا بلی کے منہ پر ذرہ برابر خون نہیں تھا، اور ان میں سے ایک نے یا دونوں نے کسی بالٹی میں آ کے منہ ڈال دیا، تو کیا یہ پانی نجس مانا جائے گا؟ تو ذہن میں تو یہی آ سکتا ہے کہ پانی نجس مانا جائے گا کیونکہ شیر کو ہم نے پاک تو نہیں کرایا۔ تو یہاں پر جواب یہ کہ مطہرات میں سے ایک مطہر ہے عین نجاست کا یا متنجس کا زائل ہو جانا، لیکن ہر جگہ سے نہیں۔ یہ مسئلہ ہے مخصوص پہلے مرحلے میں جانوروں کا۔ اب یہاں پر مسئلے کو دوبارہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے جسم پر خون ہو یا پیشاب ہو یا پیخانہ ہو یا متنجس ہو، مثال کے طور پہ کوئی اور نجس چیز لگ گئی ہو، اسی طرح سے کسی جانور کی چونچ میں چیل ہو یا عقاب ہو یا الو ہو، اس کی چونچ میں خون لگ گیا تھا، اس کے پنجے میں خون لگ گیا تھا، جیسے ہی وہ خون یا نجاست ختم ہوگی اس کی چونچ پہ سے، اگر وہ پرندہ ہے اسی طرح سے اس کے منہ اور ہاتھوں پہ سے اور پنجوں پہ سے، تو جیسے ہی نجاست ختم ہوگی زائل ہوگی یہ پاک مانا جائے گا۔ یہ والا قیاس انسان کے موضوع میں نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے ہاتھ میں خون لگا اور اس نے اپنا ہاتھ کسی جگہ رگڑا یا چاٹا اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ ہاتھ پاک ہو گیا، نہ، انسان کا ہاتھ نجس مانا جائے گا۔ یہ موضوع ہے مخصوصاً کس کے لیے؟ حیوان کے لیے، اس مرحلے تک۔ بس یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی جانور پر کوئی نجاست گر جائے اور وہ نجاست وہ اس کے بیٹھنے سے یا اس کے چاٹنے سے ختم ہو جائے تو یہاں اس حیوان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے گھر میں ایک بکرا تھا، وہ نجس زمین پہ بیٹھ گیا جا کے، یا جہاں پر بیٹھا تو وہاں پر پیشاب تھا یا پیخانہ تھا، اس نے اس پیخانے کو رگڑ کر یا چاٹ کر یا کسی بھی طریقے سے ہٹا دیا، اور یہی مسئلہ پیش آتا ہے جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو وہ خون آلود ہوتا ہے. تو چاہے وہ جانور گوشت خوار ہو، بلی اور شیر یا چیتا، اور چاہے وہ جانور گھاس کھانے والا ہو، گائے ہو یا بکری ہو. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جسم پر ایک جھلی سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور جھلی خون آلود ہوتی ہے، اور بچے کے جسم کے بعض حصوں پہ خون لگا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے ہو یا بکری ہو اور باقی دیگر جانوروں کا بھی یہی ہے کہ وہ جھلی کو کھاتے ہیں اور اس کے خون کو صاف کرتے ہیں اپنی زبان سے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو اللہ نے رکھی ہے، یہ کیوں اس کی فطرت میں ڈالا؟ تو جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس کا تو خیر ہم سے تعلق نہیں اس موضوع سے، لیکن اس وجہ کو بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ ولادت کے دوران جو اس جانور یعنی اس بچہ پیدا کرنے والی ماں، چاہے وہ شیر ہو یا چیتا ہو یا کتا یا بلی یا بکری یا گائے، جو اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے، اس کمزوری کو فوری ختم کرنے کے لیے جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے وہ یہ کہ گو کہ گائے اس قسم کی چیزوں کو نہیں کھاتی، گو کہ بکری اس قسم کی چیزوں کو نہیں کھاتی، لیکن وہ اپنے بچے کے جسم کو چاٹتی ہے اور وہ ساری چیزیں دوبارہ اس کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو جو کمی پروٹین کی اور فیٹ کی اس ماں کے جسم میں واقع ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ایک حد تک کم ہو جاتی ہے، اور باقی کمی اور جو دودھ پلانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے وہ پھر اپنے مختلف جگہ سے کھا پی کے یہ جانور پوری کرتے ہیں. تو یہ تو ہے ایک وجہ کہ ایسا وہ کرتے کیوں ہیں. فرض کریں ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا، اس کے جسم پہ خون تھا، بکری نے اس کو چاٹا، تو جیسے ہی اس نے چاٹا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جسم پہ کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، تو اب یہ بکری کا بچہ ہمارے لیے پاک ہے. اس بکری کے بچے کو ہمیں نہلانے یا دھلانے، قلیل پانی یا پر پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سوال کرے کہ کیسے پاک ہو گیا بغیر پانی کے، تو یہاں پہ جواب دیا جائے گا کہ اسلام میں چند مطہرات ہیں، اور ان مطہرات میں سے ایک مطہر ہے عین نجاست کا زائل ہونا، اور ان میں سے ایک شق کا تعلق ہے کس سے؟ حیوانات سے، کہ جب بھی ان حیوانات پر سے عین نجاست یا متنجس زائل ہو جائے تو اس وقت یہ پاک ہو جائیں گے. کتے اور سور کے بارے میں تو پہلے بھی توجہ دلائی اور پھر توجہ دلائیں کہ کتے اور سور کے جسم کی ہر چیز نجس ہے. صرف ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے، وہ کب؟ جب استحالہ ہو جائے. اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی تھی کہ استحالے میں کیا ہے کہ کتا یا سور نمک کی کان میں گر جائیں اور ایک طویل مدت گزر جائے اور وہ اتنا کیمیکل ریئیکشن آ جائے کہ اب ان کا گوشت نہ رہے بلکہ نمک بن چکا ہو، یا یہ کہ وہ ہمیں کئی ہزار سال کے بعد ہڈیاں ملیں کتے یا سور کی اور وہ پتھر کے بن چکے ہوں. اب جب وہ پتھر بن جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ پاک ہو گئے. یہ موضوع ہم نے استحالے میں بیان کیا. دوسری شق کیا ہے اس مسئلے کی؟ وہ یہ کہ پہلے کا تعلق حیوان سے، دوسرے کا تعلق انسان سے، لیکن انسان کے ظاہری جسم سے نہیں بلکہ باطنی جسم سے. اگر انسان کا منہ نجس ہو جائے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجاست باہر سے لگی یا اندر کی ہے. تو اجماع ہے تمام فقہا کا اگر یہ نجاست اندر کی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی زبان کٹ گئی اور ہلکا سا خون بہا، اگر وہ اتنا خون ہے کہ پورا منہ بھر چکا ہے خون سے تو اس خون کو نگلنا حرام ہے. ایک عام روش جو بچوں میں دیکھی جاتی ہے اور بعض ایسے افراد میں کہ جو باشعور ہیں کہ جب بھی ان کے ہاتھ میں خون نکلا تو وہ اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو چوستے ہیں اور نگل لیتے ہیں. تو یہ کام قطعاً جائز نہیں ہے. خون کا پینا چاہے وہ ایک قطرہ ہو چاہے وہ 2 قطرے ہوں، چاہے وہ اپنا خون ہو چاہے وہ کسی اور کا خون ہو. اب فرض کریں کہ دانت نکلوایا، منہ خون سے بھر گیا، کیا اس خون کو نگل سکتے ہیں؟ نہ، اس خون کو نگلنا حرام. زبان کٹ گئی کسی بھی طریقے سے، فرض کریں کہ بمبارڈمنٹ ہوئی اور ہمارے دانتوں میں بیچ میں زبان آ گئی، جبڑے ہمارے ہلے اور ایک جھٹکے کی وجہ سے زبان کٹ گئی، خون آ گیا. یا یہ کہ کھانے کے دوران زبان دانتوں کے بیچ میں آ گئی، خون آ گیا. اگر یہ مختصر سا خون ہے اور یہ خون ڈیزالو ہو جائے اور منہ میں اس کے اثرات باقی نہ رہیں تو اب منہ کو پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پھر ایک مثال دیں کہ اگر زبان کٹ گئی اور مختصر سا خون تھا، یا دانتوں میں سے ہلکا سا خون نکلا اور جب ہم نے اپنی زبان چلائی منہ میں اور اس کو پھرایا یا لعاب دہن کو گردش دی
تو وہ خون جو دانتوں میں سے کسی ایک جگہ سے نکلا تھا وہ لعاب دہن میں مل کے ختم ہو گیا. تو آیا اب اندر دانتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر تمام مراجع الزام کا فتویٰ یہ ہے کہ دانت کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نجاست زائل ہو گئی. بس حیوان سے اس موضوع کا تعلق ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی حیوان کا جسم ظاہری نجس ہو جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن انسان کا جسم ظاہری، فرض کریں کہ اگر یہاں پر کسی کے خون تھا وہ چاٹ کے پاک کرنا چاہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس خون کو چاٹنا جائز نہیں تھا اور یہ جگہ بھی چاٹنے سے پاک نہیں ہوئی. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ دانت اگر مصنوعی ہوں تو کیا؟ اگر دانت ایسے مصنوعی ہیں کہ وہ جسم کا حصہ نہیں بنے ہیں تو وہ پاک نہیں ہوں گے. جو عموماً فتویٰ مراجع کا وہ احتیاط فرماتے ہیں کہ اگر وہ دانت جو جبڑا فکس کیا جاتا ہے اس صورت میں تو وہ پاک نہیں ہوں گے. فرض کریں کسی کی زبان کٹی اور یہ پورے جبڑے نجس ہو گئے تو ان جبڑوں کو اتار کے تو پاک کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا دانت ہے کہ جو جسم کا حصہ بن چکا ہے تو وہ پاک ہو سکتا ہے. گو کہ وہ بھی اگر مصنوعی ہے تو عموماً مراجع الزام فرماتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور پانی کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جائے. یہ تو تھی گفتگو کہ اگر نجاست خود منہ کے اندر کی ہو. یہ موضوع فقط منہ سے متعلق نہیں، اس کا تعلق ناک سے بھی ہے اور اس کا تعلق کان سے بھی ہے اور اس کا تعلق آنکھ سے بھی ہے. کہ فرض کریں کہ آنکھ کے کسی ایک حصے میں ہلکا سا خون تھا اور وہ خون کچھ دیر کے بعد ختم ہو گیا تو وہ بھی آنکھ پاک مانی جائے گی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجاست اگر باہر سے آئی تو اگر نجاست باہر سے آئی ہے تو اس نجاست میں عام طور پہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کریں اور اسے پاک کر لیں. مثال کے طور پہ کہ زبان پر ایک نجاست باہر سے آ گئی، مثال کے طور پہ ہم نے نجس کھانا کھا لیا تو نجس کھانے کے اگر ذرات ہیں تو وہ تو قطعاً نجس ہیں، لیکن آیا منہ پاک ہو گیا تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کھانے کے بعد منہ کو پاک کر لیں تو بہتر ہے. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی منہ پاک ہو جائے گا. کھانا کھانے کے دوران اگر ہلکا سا خون نکل آئے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ کھانے تک پہنچا ہے تو پھر اکثر مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کھانا نجس ہے کیونکہ اس پہ خون لگ گیا. اس وقت اکثر مراجع میں سے کچھ حضرات مثال کے طور پہ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر خون نکلا اور مختصر سا خون تھا اور وہ کھانے تک اگر پہنچ بھی گیا تو وہ کھانا نجس نہیں ہوگا، لیکن عموماً تمام مراجع احتیاط فرماتے ہیں کہ اس کھانے سے بچا جائے اور اس کو نجس مانا جائے. فرض کریں کھانا کھاتے ہوئے زبان کٹ گئی، اگر ہمیں یقین ہے کہ خون فقط اس حصے پہ ہے، فرض کریں کہ یہاں پر نوالا ہے، یہاں پر خون ہے، ہم نے ٹیشو پیپر سے اس خون کو صاف کر دیا اور اس کے بعد کھانے میں مصروف ہو گئے تو اس صورت میں تو وہ کھانا قطعاً پاک ہے. لیکن فرض کریں کہ خون نکلا اور وہ کھانا جو اس جانب تھا خون وہاں بھی پہنچ گیا تو یہ کھانا قطعاً نجس مانا جائے گا اور اس سے بچنا چاہیے. فقط آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہنچ بھی گیا مختصر سا خون تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس نوالے کو انسان نکال دے اگر یقین ہے کہ خون وہاں پر پہنچ چکا ہے. اگر کوئی نجس مٹی اڑ کے لباس پر آ جائے تو کیا وہ لباس نجس ہو جائے گا؟ تو نجس ہونے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جب تک کوئی تر چیز منتقل نہ ہو، کسی نجس چیز کا لگ جانا نجاست کا سبب نہیں بنتا. فرض کریں گلی نجس تھی، وہاں پر مٹی تھی اور وہ مٹی کسی نے پھینک دی، وہ ہمارے لباس پہ آئی، ہم نے اس کو جھاڑ دیا، کافی ہے. لیکن جھاڑنے کے بعد بھی آیا 100% ذرات ہٹ جاتے ہیں؟ 100% نہیں ہٹتے، ممکن ہے کچھ ذرات رہ گئے ہوں تو یہ لباس پاک رہے گا. اب کون سا حصہ ہے
کہ جو باطن مانا جاتا ہے کون سا حصہ ہے جو ظاہر مانا جاتا ہے، تو یہ بہت عام سی بات ہے. مثال کے طور پہ یہ ظاہر مانا جاتا ہے، یہ جو حصہ ہے وہ باطن مانا جاتا ہے. یہ حصہ نجس ہو تو ضروری ہے کہ پانی سے پاک ہو، لیکن اگر اندر کا حصہ نجس ہوا ہے تو وہ لعاب دہن میں مخلوط ہونے کے بعد جب خون مخلوط ہو جائے تو وہ حصہ پاک ہو جائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل اسلامی کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.